بریک سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور جناب آزاد صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ بی آئی ایس پی کا جو پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے. تو میں یہ فرما رہا تھا آپ سے سر آزاد صدیق صاحب کہ بی آئی ایس پی میں جتنے بھی لوگ ہیں یقینی طور پر ڈیٹا اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ اس مطالبے کو صحیح مانیں, لیکن اس میں تمام لوگ سیلاب متاثرین تو نہیں ہیں. اور دوسرا آپ نے ابھی لندن میں ملاقاتوں کی بھی بات کی کہ لندن میں کیا ہوا, تو سر مجھے بھی بتائیے ذرا کیا ہوا. اچھا ایک بات تو ذرا سمجھنا, آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یا یہ سارا معاملے کا یہ ایجنڈا پر آ رہا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے نعرہ لگایا, آج امریکہ ان سے بھاگا آ گیا. دوسری طرف دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم نے کیا حالات کیے, رشیا کے ساتھ ذرا جوڑ کے دیکھیں, آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو ٹھہرنا کہاں ہے. دوسری بات وہ یعنی یہاں میں لنڈن پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, نواز شریف تو بیمار تھا نا, اب بیمار تھا تو اتنا سے تو خاموش بیٹھے رہے. آج کل ہی میں کیوں گئے, وہاں گئے, پھر ملاقاتیں ہوئی, وہ اندر بیٹھ کے ڈیلیں سینے ساری آگے, وہ میں وقت سے پہلے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ ایجنڈا کچھ اور ہے. اب یہ ایجنڈا یہ قابل قبول نہیں ہونا ہے, ہم آپ کو پہلے بتا دیں. یعنی یہ جو بیٹھ کے ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کی طرف جا رہے ہیں اور پلاننگ کی طرف. بھئی وہ 1967 کا پلان ہے, وہ دیکھ لیں یو این او کی جو ریزولوشنز ہیں, اگر آپ اس پہ حضرت قائد اعظم پہ دیکھیں نا, یہ مسلم لیگ نون ہے نا, مسلم لیگ تو حضرت قائد اعظم کی جماعت تھی نا, تو اگر وہاں دیکھیں اب تو یہ نواز شریف کی جماعت ہے. تو میں جو اس کے اندر کنسپریسی کی بہت سی تھیوری دیکھ رہا ہوں, بہت کا ذکر کر چکا ہوں. اب آئیے دوسری بات کی طرف. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام ہے نا, یہاں کیا ہوتا تھا, چونکہ میں نے ہائی کورٹ میں معاملات لے کر گیا ہوں, یہاں فرٹیلائزرز وغیرہ ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے توڑے چھوڑے بانٹنا, روزوں میں کہا پتہ نہیں کیا کرنا, اور وہ آپ نے دیکھا کتنا فراڈ ہوا. الٹیمیٹلی جب ہم نے سارا معاملے کو دیکھا, فرٹیلائزر کا پروگرام سامنے لایا, تو فرٹیلائزر سے چیزیں ڈیٹا نکالا کہ لینڈ ہونی کتنی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ والا جو پروگرام ہے یا احساس کا پروگرام, وہاں پر ڈیٹا ایک آرگنائزڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ ڈیٹا پڑا. نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم اسپیسیفکلی سیلاب کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ کس طرح اس کلیئر ہوگا کہ میں بتا رہا ہوں جی سیلاب متاثرین نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرٹیلائزر کے کانٹیکس کے حوالے سے ڈیٹا سارا اکٹھا کیا کہ لوگوں کی لینڈ ہونی کتنی ہے, لوگ پٹے پہ کتنے رہ رہے ہیں, یعنی سیلاب زدہ علاقوں میں سے وہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن گراؤنڈ پہ دیکھیے نا لیکن دیکھیں کان یا یہاں سے پکڑ لیں, یہاں سے پکڑ لیں, حکومت پنجاب بھی تو یہ کام کر رہی ہے نا. آج ہی خبر میں دیتا چلوں آپ کو کہ سروے تو بہرحال رواں ہفتے شروع ہو چکا ہے اور ڈیٹا تو اکٹھا کیا جا رہا ہے. نا دیکھیں میں تو اس سیلاب والے معاملے میں بڑا پرانا ہمیں پبلک انٹرسٹ کرتا رہا ہوں. جیسے سید منصور علی شاہ صاحب کے جب یہاں جج تھے تو وہاں ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا کہ کیسے روکنا ہے, سیلاب کو کیسے روکنا ہے, ری ایبلیٹیشن کیسے کرنی ہے, نہروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, دریاؤں کو کنٹرول, اس پہ تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا, وہ جا کے چند تصویریں ٹک ٹاک کے ساتھ بیٹھ کر بنا لینا, وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کا بنا لینا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کا جواب تو میں لوں گا جناب رضا صاحب سے, لیکن اخوت زیادہ سے چٹان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بی آئی ایس پی کا جو مطالبہ جہاں سے یہ معاملہ سارا شروع ہوا, بیان بازی ہم نے دیکھی, وہ تو کلیئرلی حکومت نے منع کر دیا. اور دوسرا جن فیصلوں کی آپ بات کر رہے تھے, کیا یہ وہی فیصلے ہیں جن کا بھی حوالہ دیا جناب آزاد صدیق صاحب نے؟ دیکھیے جی, جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ کا تعلق ہے, ہم نے حکومت کو ایک مشورہ دیا کہ اگر آپ نے لوگوں کو جلدی ریلیف دینا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ سروے کریں گے, اس پہ آپ کا ٹائم لگے گا, تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ کا سروے اٹھا کے اور فوری طور پہ لوگوں کا کیش جو ہے وہ امداد کری. حکومت نے مان لیا تو مان لیا, نہیں مانا تو نہیں مانا. پنجاب میں سیلاب آ گیا تو چیئرمین بلاول صاحب خود آیا, پنجاب کا دورہ کیا, اور ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کے جو اچھے کام تھی اس کا تعریف بھی کیا, اور واقعی کے ریسکیو میں اور ریلیف میں مریم نواز صاحبہ نے لوگوں کے ساتھ بہت محنت کیا. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہنا بہت زیادتی ہے کہ پنجاب میں اور کوئی بات نہیں کرے گا. بھائی کوئی صوبہ کسی کا ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم پاکستانی ہے. میں پختون ہوں, لیکن جتنا میں اپنے آپ کو پختونخوا کا سمجھتا ہوں اتنا میں اپنے سر وہ بات آپ کی بالکل بجائے, لیکن جو ان کا موقف ہے, جس طرح ابھی راجہ صاحب یہ فرما بھی رہے تھے کہ پنجاب کے انتظامی معاملات ہیں نا صوبے کے, یقینی طور پر وہ صوبے کی گورنمنٹ ہی دیکھے گی, جس طرح کی سندھ کے معاملات ہیں وہ گورنمنٹ ہی دیکھے گی, اس میں آپ انٹروین تو نہیں کر سکتے یا کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نہیں جی ہمارے مطابق آپ فیصلے کریں. یہ تو یہ کہہ رہا ہے نا, میں نے تو نہیں کہا ہے. میں نے تو آپ کو اختلاف کا وجہ بتا دیا کہ اختلاف کے ہمارے دو وجہ ہیں.
سب سے پہلا وجہ ہمارا یہ ہے کہ جو احساسی محرومی کی شکار قومیں ہیں اور صوبے ہیں، آپ اس کی طرف بھی توجہ دے دیں. اب پورا حکومت پنجاب بھی ہمارا ہے، لیکن پورا پنجاب وفاق تو نہیں ہے نا. آپ پختونخوا کے جو عوام کے مسائل ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں، آپ اس طرف بھی توجہ دے دیں. آپ بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، آپ اس طرف بھی توجہ دے دیں. آپ کشمیر کی طرف بھی توجہ دے دیں. آپ گلگت بلتستان کی طرف بھی توجہ دے دیں. آپ سندھ میں خواہ مخواہ کے مسائل پیدا نہیں کریں کہ میرا پانی میرا مرضی. آپ کا پانی کہاں سے ہے؟ پانی تو یا پختونخوا سے نکلتا ہے یا گلگت بلتستان سے نکلتا ہے. کشمیر سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو انڈیا نے بند کر دیا آپ پہ. تو آپ کے پانی کہاں سے آ گیا؟ خواہ مخواہ کیوں اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہو کہ قوم کا اور بھی نفرت بڑھے؟ تو ہم حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو مضبوط کرے. صرف اسلام آباد اور پنجاب سے پاکستان نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہی ہے کہ جو اہم فیصلے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے. آپ اپنے کیبنٹ سے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. کولیشن تو چھوڑ دے، اپوزیشن تو چھوڑ دے، ایک طرف رکھ دے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور یہ معاملہ جو ہے گلا، یہ جو آپ کا یہ خاصا پرانا بھی ہے، جب گورنمنٹ ہوئی تھی. اس پہ ہم جواب لیں گے جناب قمر الاسلام رضا صاحب سے. بریک کے جانے بڑھنا، بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.